تو اگلا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، یہ ہے ساری برائیوں کی جڑ، اجتنبوا، دور ہو جاؤ، کثیرا من الظن، بدگمانیوں سے، کسی کے بارے میں برا گمان رکھنا، یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ ایسی ہے، وہ ویسی ہے۔ گھر میں خامد بیوی میں بہت ساری لڑائیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ بدگمانی، عورت اکثر اپنے خامد کے بارے میں بدگمانی کرے گی، یہ تو ایسا ہے، یہ تو وہاں جاتا ہے، یہ تو یہ کرتا ہے، یہ تو یہ کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے اپنا اب خون جلایا جا رہا ہے، اپنے آپ کو ٹینشن دی جا رہی ہے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ اسی ٹینشن میں آ کے پھر لڑائیاں، پھر جھگڑے، بنیاد کیا ہوتا ہے؟ بدگمانی۔ یاد رکھ لیں، میں کسی کا دفاع نہیں کر رہا، لیکن سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک انسان نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ ایک ہے وہ گناہ جو انسان اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اور ایک ہے وہ گناہ جو انسان کسی کی ذات سے لے رہا ہے، ذات کو گناہ کر رہا ہے۔ تو اگر خامد گھر سے باہر جا کے نافرمانیاں کر رہا ہے تو وہ اللہ کا مجرم ہے، آپ کا مجرم نہیں ہے۔ اگر عورت کو وہ کھانا پینا کپڑا گھر نہیں دے رہا تو مجرم ہے۔ اگر باہر برے کام کر رہا ہے تو اللہ کا مجرم بن رہا ہے، اور اللہ نے اس سے پوچھنا ہے۔ تو جو چیزیں اللہ نے پوچھنی ہیں ان چیزوں کے بارے میں تنبیہ تو کر سکتے ہیں، سمجھایا جا سکتا ہے احسن طریقے سے۔ اللہ نے موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا تھا جو سب سے بڑا مجرم ہے، تو پھر بھی موسیٰ سے کہا تھا موسیٰ جا کے نرمی سے بات کرنا، سمجھانے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس بدگمانیوں کی بنیاد پہ اپنے آپ کو جلتے رہنا، سڑتے رہنا، ہائے کیا ہو گیا، ہائے کیا ہو گیا، یہ کیوں، یہ کیوں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ساری زندگی اجیرن بن کے رہ جاتی ہے۔ اس بدگمانی کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ گمان صحیح ہو، میں اس کا دفاع نہیں کرتا، لیکن ہم مکلف کس چیز کے ہیں؟ ہم اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، آپ کی ذمہ داری ہے پہنچا دینا۔ کان سے پکڑ کے کھینچ کے پیچھے لانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ان کو کھینچ کے پکڑ کے لا کے مسلمان کر دیں، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے بات پہنچا دی۔ کوئی بندہ برائی کر رہا ہے، اس کو پیغام دے دیا رب کی نافرمانی کر رہے ہو، باز آ جاؤ۔ اب کہیں کہ ہائے میں تو مر گئی، ہائے یہ کرتا ہے، یہ وہ کرتا ہے، اپنے آپ کو پریشان کرتے رہنا، یہاں سے آ کے پھر ساری زندگی کی بے چینی کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ پھر اس کی وجہ سے برے معاملات ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر اور بڑے اور بڑے اور بڑے جا کے ہوتے ہیں۔ ہم سمجھ لیں کہ یہ نافرمانی اللہ کی کر رہا ہے، میری نہیں کر رہا ہے، اللہ پوچھے گا اس سے، لیکن میرے ساتھ معاملہ اگر صحیح ہے تو میں اس چیز کی مکلف ہوں کہ اس کے ساتھ حسن اخلاق سے رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانیوں سے بچو، ان بعض الظن اثم، بہت ساری بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں، گناہ ہوتی ہیں۔ یہ پہلی چیز ہے لوگوں کے اندر دراڑ پڑنے کی، اختلاف پڑنے کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے جب بدگمانی ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں، جہاں پہ بدگمانی کا راستہ نکل رہا ہو نا، وہ کلیئر کر دیں۔ شاید وہ حدیث ہم نے سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اعتکاف کیے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت زینب آپ کے پاس جاتی ہیں مسجد میں آپ سے کچھ معاملات کے لیے، بات کرنے کے لیے، اور یہ اعتکاف میں جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کو مسجد کے دروازے تک چھوڑنے آ جاتے ہیں۔ مسجد کے دروازے تک چھوڑا تو وہاں پہ کھڑے ہو کے پھر باتیں کرنے لگ گئے، اندھیرا ہے، رات کا وقت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں معتکف ہے۔ تو دو آدمی راستے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور دونوں جو ہے جب گزرنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا دور سے ہو گئے، جب دیکھا کہ اللہ کے رسول کسی عورت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو دونوں نے تھوڑا سا دور سے گزرنا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا رسلکما، رک جاؤ۔ میں نے کہا جی یا رسول اللہ۔ فرمایا یہ میری بیوی صفیہ ہے، کہیں تم یہ نہ گمان کر لینا کہ نبی کسی عورت کے ساتھ کھڑے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں بدگمانی کریں؟ فرمایا شیطان انسان کے اندر جیسے انسان کی رگوں میں خون گھومتا ہے ایسے ہی شیطان چلتا ہے۔
کہیں وہ صبح اٹھے اور بدگمانی ڈال دے ہو. اور دیکھو رات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کسی عورت کے ساتھ بات کھڑے ہوئے تھے, اس لیے فوری کلیئر کر دو. کسی بھائی, کسی بہن, کسی بندے سے آپ کے دل میں گمان آیا ہے کہ یار یہ اس نے ایسا کیوں کر دیا, تو بھائی ڈائریکٹ پوچھ لو, بغیر کسی بات کے کلیئر کر لے. بھائی میں نے اپنے ذہن کو کلیئر کرنے سے آپ سے پوچھا ہے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ ایسا کرتے ہیں, آپ ایسی کرتی ہیں, بس میں اپنے ذہن کو صاف کرنا چاہتا ہوں, ایسا نہیں ہے, بات ختم. پھر اپنے آپ سے بھی دل سے نکال دو. اور پھر اگر کسی کی کوئی برائی پائی جاتی ہے اور اس نے وہ برائی چھوڑ دی ہوئی ہے, تو اب ساری زندگی اس برائی کو اس کے ساتھ جوڑ کے مت لگاؤ. اگر کوئی, میں ایک مثال دے کے کہتا ہوں, اگر بچہ جو ہے وہ بچپن میں لکھتا ہے نا اے بی سی, تو بڑے ٹیڑے ٹیڑے کر کے لکھتا ہے اے بی سی, اوپر نیچے, کوئی سیدھی نہیں ہوتی. اس بچے کی لکھی ہوئی بک جو ہے, اس کی جو کاپی ہے, نوٹ بک ہے, آپ اس کو سیو کر لیں, محفوظ کر لیں. 16 سال بعد جب وہ 18 یا 16 ایئر کا یا 20 ایئر کا بڑا ہو جائے, اس وقت وہ بڑا خطاط اور کاتب بن گیا, لکھنے والا بن گیا, تو آپ اس کو آگے کہیں اچھا دیکھا ہوا ہے تو ایسا بنا ہوا, آج سے اتنے سال پہلے تو ایسا گندا لکھتا تھا, آج کون سا کوئی بڑا فن خواہ بن گیا. تو اس کو کوئی عقل مند نہیں کہے گا. وہ بھائی وہ اس وقت کا تھا, اب اس نے توبہ کر لی, چھوڑ دیا. تو کسی کے پرانے گناہوں کو پکڑ کے اس کی ساری زندگی اس کے بارے میں بدگمانی نہ کرو.